عمر کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ عمر کے ایک ضرب سے رکا زمین کا زلزلہ، عمر کے ایک خط سے ہی وہ بحر نیل چل پڑا۔ عمر ذی احترام تھا، عمر ذی احترام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ تورات میں، انجیل میں، صحائف و قرآن میں عمر کا ذکر خیر ہے۔ زمین و آسمان میں نجات کے لیے فقط عمر کا ہی نظام ہے۔ عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ میرے عمر کا مرتبہ خدا کے ہاں بہت بڑا، میرے عمر کا مرتبہ خدا کے ہاں بہت بڑا۔ عمر مراد مصطفیٰ، عمر عطائے کبریا۔ منافقوں کو کیا خبر عمر کا کیا مقام ہے۔ عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ یہ مختصر جہاں میں جو رہ گیا وہ رہ گیا، تصورات میں وحشت آج مجھ سے کہہ گیا کہ منکر عمر کا مجھ میں داخلہ حرام ہے۔ عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ وہ راستہ، وہ ہم سفر، وہ رہنما، وہ قافلہ جو ان کی اور چل پڑا، وہ مصطفیٰ سے جا ملا۔ میرا عمر تو رہبر صحابہ کرام ہے۔ عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ نبی کے ہم نشین کو، وہ مقتدائے دین کو، نبی کے ہم نشین کو، وہ مقتدائے دین کو، فرشتوں کہہ دو حضرت امیر المؤمنین کو، بصورت کلام ایک دیوانے کا پیام ہے۔ عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ افضل الشہداء، فخر اسلام، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی پسند عمر۔ وہ عمر بن جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر وہ جن کے قبول اسلام کے بعد اسلام کے ماننے والوں کو ایک طاقت، ایک حوصلہ ملا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ کیا کمال لکھا کہ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، کمال آیا۔ وہ عمر جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی اور ان کے بدن مبارک پر لباس کے بجائے پیوند زیب تن تھے۔ وہ عمر بن خطاب جو مدینہ میں تشریف فرما ہو کے دریائے نیل کے کنارے ایک کتے کے بھوکے مرنے کا بھی خود کو جواب دہ سمجھتے تھے۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی راتوں کو گلیوں میں پہرا دیا کرتا تھا۔ وہ عمر کے آدھی دنیا کے بادشاہ ہو کر خود بوریاں کاندھے پر اٹھا کر رعایا کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ وہ عمر جن کے ایک خط سے آج 1400 سال بعد بھی دریائے نیل کو جرت نہ ہوئی کہ وہ خشک ہونے کا سوچے بھی۔ وہ عمر جو زلزلے سے لرزتی زمین کو پاؤں مار کے فرماتے کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہاں عمر کی حکومت ہے، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ وہ عمر جو زمین کو حکم دیتے کہ بڑھیا کا تجھ پر گرا گھی ابھی اسے واپس کر، اور زمین کی جرت نہ ہوئی کہ وہ ایسا نہ کرتی۔ وہ عمر کہ جن کو دیکھ کر شیطان خوف سے راستہ چھوڑ دیتا، وہ عمر کہ جن کو دیکھ کر کافروں کا قافلہ راستہ موڑ لیتا۔ وہ عمر کہ جن کے ایک اشارے سے مدینہ کی طرف بڑھتی ہوئی آگ چوہے کی طرح ایک بل میں جا چھپی۔ وہ عمر کہ جن کو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ سویلین اداروں کی بھی اللہ نے ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ آج تک انہی کے نظام کے مطابق ادارے قائم و دائم ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بھی اس شان والے کا انصاف کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں ایک عام شہری ٹھہر کے پوچھتا ہے کہ آپ کا لباس کیسے پورا ہو گیا، جبکہ آپ کے پاس ایک چادر غنیمت میں آئی تھی، اور وہ عمر اسے جواب دے سمجھتے تھے۔ جلال اتنا کہ کوئی آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہ دیکھ پاتا، اور عاجزی اتنی کہ ایک شہری روک کے سوال پوچھ لیتا اور احتساب کرتا ان کا، اور وہ اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھتے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز شہید نہ کیا جاتا تو کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ خدا کے اس شیر کے سامنے نظر بھی اٹھا پاتا۔ قاتل دنیا اور آخرت دونوں میں مردود ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شہادت کا مرتبہ پا کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گئے۔ جب تک دنیا رہے گی عمر کے قاتلوں پر رانا لعنت برستی رہے گی، اور ان کے مزار کی آج بھی زیارت کرنے والوں پر لعنت برس رہی ہے، اور عمر کا ذکر تا قیامت بلند رہے گا انشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے پہلو میں مدفون ہیں۔ مستقبل میں سنگت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی شرف، ایسی سعادت، ایسی عظمت کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی حد نہیں، اس شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ جس شان کی بھی شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسے شیر، ایسے دلیر، ایسے شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں۔ اللہ پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو جنت الفردوس کے ایسے باغوں میں سے ایک ایسا باغ بنا دے جن کی ٹھنڈک سے روح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرشار رہے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔